ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چور چوری کرنے بادشاہ کے محل میں گیا۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہوا اور خزانے والے کمرے کو تلاش کر رہا تھا تو اس دوران اسے ایک کمرے سے گفتگو کی آواز آئی کہ ہم اپنی شہزادی کا رشتہ کسی اللہ والے اور متقی پرہیزگار انسان سے کریں گے۔ ملکہ نے کہا، جی عالی جاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہماری شہزادی بیٹی کا رشتہ کسی اللہ والے اور نیک دل نوجوان سے ہو جائے۔ انشاءاللہ ہمیں کوئی اللہ والا نیک دل نوجوان مل ہی جائے گا۔ بادشاہ اور ملکہ کی باتیں سن کر چور سوچ بچار میں پڑ گیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ نیک اور متقی پرہیزگار انسان میں بن جاؤں تو میری شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہوگی تو میں امیر ہو جاؤں گا۔ اس دن اس نے چوری نہ کی اور گھر چلا گیا اور اس کے متعلق سوچنے لگا۔ بالآخر اس نے ایک تدبیر سوچی کہ بادشاہ کے محل کے پاس ایک مسجد ہے کہ میں اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے والا روپ دھار کر اس مسجد میں بیٹھ جاؤں اور دن رات اللہ کی عبادت کروں تو کسی نہ کسی طرح یہ بات بادشاہ تک پہنچ جائے گی اور پھر وہ اپنی شہزادی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے گا۔ تو اس نے ویسا ہی کیا اور نیک لوگوں والا روپ مسجد میں بیٹھ کر دن رات اللہ کی عبادت کرنے میں لگ گیا۔ لوگ اسے دیکھتے تو سوچتے کہ یہ تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اسے تو دنیا کا ہوش ہی نہیں، اور لوگ اسے اللہ کا نیک متقی اور پرہیزگار انسان سمجھنے لگے اور یہ بات مشہور ہوتی ہوئی بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ تو بادشاہ نے اپنی ملکہ سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، آپ اس بندے سے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے متعلق بات کرو۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو ساری بات سمجھا کر نیک متقی پرہیزگار آدمی کے پاس بھیجا۔ وزیر اس کے پاس گیا، اس کو بادشاہ کا پیغام دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خاموش ہو کر وزیر کی بات سنتا رہا اور بعد میں وزیر کو کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ تو وزیر نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں تو ایک چور تھا اور بادشاہ کے محل میں چوری کے غرض سے آیا تھا۔ اور اس طرح اس نے روتے ہوئے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ اب تو مجھے عبادت میں سرور اور مزہ آیا، وہ شاید مجھے دنیا کی دولت تخت و تاج میں بھی نہ ملے گا، تو بس میں اپنی بچی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔